اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ۔ اور آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ کسی ظالم بستی کو اپنی گرفت میں لیتا ہے تو اس کی گرفت یقیناً دردناک اور سخت ہوا کرتی ہے۔ جن لوگوں نے غیر اللہ کو پکارا تھا ان لوگوں کی کہانی بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اسی طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی طرف سے ہدایت کے تمام وسائل فراہم فرماتا ہے، حجت پوری کرتا ہے، اور حجت پوری کرنے کے بعد ہدایت کے تمام وسائل فراہم کرنے کے بعد اگر لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایک وقت تک ان کو مہلت دیتا ہے، عذاب دینے میں جلدی بھی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ اس مہلت میں ہدایت حاصل کرنے والے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں، جو ناقابل ہدایت ہیں وہ اپنی ضلالت اور گمراہی پر ڈٹ جاتے ہیں، اور جب وہ اپنی ضلالت و گمراہی پر ڈٹ جاتے ہیں مہلت ملنے کے بعد بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اور فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے، قانون گرفت میں لینے کا طریقہ یہی ہے۔ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کسی بستی کو اللہ تعالیٰ جب گرفت میں لیتا ہے تو اس وقت گرفت میں لیتا ہے کہ وہ ظالم ہے، اس نے اپنی ذات کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور وہ قابل ہدایت بھی نہیں ہے، اور مہلت بھی اس کو دے دی گئی ہے، اور ہدایت کے تمام وسائل استعمال ہو گئے ہیں، تو اس وقت ان اخذہ علیم شدید، اس وقت جب اللہ تعالیٰ گرفت میں لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جتنی مہربانی ہو سکتی ہے کر دی، اور جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے اہل نہیں رہتے تو پھر ان اخذہ علیم شدید۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، ان بستیوں کا جو حشر ہوا ہے، ان کا جو انجام ہوا ہے، اس میں ایک آیت ہے، ایک نشانی ہے، ایک عبرت ہے، دلیل ہے، برہان ہے ان لوگوں کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف رکھتے ہیں دل میں۔ لمن خاف عذاب الآخرہ، یہ ان کے لیے نشانی ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ آخرت کا خوف بھی دل میں رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت کا خوف دل میں رکھتے ہیں ان کے لیے ایمان بالآخرہ ہونا ایک ضروری ہے، ایمان بالآخرہ نہ ہو تو وہ آخرت کا خوف نہ رکھتے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو ایمان بالآخرہ رکھتے ہیں، یعنی انکار نہیں ہے، قبول کرتے ہیں آخرت ہے، لیکن آخرت کا خوف دل میں نہیں رکھتے، غفلت میں ہونے کی وجہ سے،
خواہشات کا غلبہ ہونے کی وجہ سے، حب دنیا کی وجہ سے وہ غافل ہو جاتے ہیں اور آخرت کا خوف دل میں نہیں ہوتا۔ آیت میں فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لمن آمن بالآخرہ نہیں فرمایا، کیونکہ ایمان والا بھی ہو سکتا ہے ایمان ہو اور خوف آخرت نہ ہو۔ البتہ اگرچہ خوف اگر نہیں تو اس کا ایمان کو ایمان نہیں کہا جاتا، بہرحال پھر بھی تسامحاً اگر اس کو ایمان کہا بھی جائے تو خوف آخرت اس کے دل میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن جب فرمایا لمن خاف عذاب الآخرہ، آخرت کے عذاب کا خوف جب دل میں رکھتے ہیں تو ایمان اس کے لیے ضروری ہے، اور ایسا ایمان جس کے لیے خوف لازم آئے، مفید ایمان، صحیح ایمان والوں کے لیے ان قصوں میں لآیات۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، آخرت کیسا دن ہے جس کا خوف کرتا ہے مومن، وہ ایک ایسا دن ہے مجموع لہ الناس، اس دن کے خاطر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، مجموع فیہ نہیں ہے، مجموع لہ ہے، ٹھیک ہے، اس دن کے خاطر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، اس دن میں جمع کیا جاتا ہے، نہیں اس دن کے لیے۔ وہ دن ہی فیصلہ کن دن ہے، وہ عدالت کا دن ہے، وہ میزان کا دن ہے، وہ حساب و کتاب کا دن ہے، وہ جزا و سزا کا دن ہے، وہ انسان کے اعمال دنیا میں جو کرتا دھرتا رہا اس کے نتیجے کا دن ہے، حق و انصاف کا دن ہے، ظالموں سے انتقام کا دن ہے، مومنین کے لیے جزا و سزا کا دن ہے، مجموع لہو، اس دن کے لیے مظلوم کو عدل و انصاف دینے کے لیے اور ظالم کو سزا دینے کے لیے، مجموع لہو جی، اس کے لیے سب لوگوں کو وہاں جمع کیا جاتا ہے۔ اور قیامت مجموع لہو ہے، مجموع فیہ نہیں ہے یوم قیامت، کہ اس میں حق اور انصاف کے لیے جمع کیا جاتا ہے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، وہ ایک ایسا دن ہے کہ وہ دن سب کے مشاہدے میں آ جائے گا۔ مشہود، مشاہدے میں آنے والا دن، اس کی کئی تفسیریں کی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اس میں سب لوگ سامنے آ جائیں گے، ملائکہ سے لے کر جن سے لے کر ان سے لے کر تمام، حتی وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، سب مجموع، سب جمع ہوں گے، سب مشہود ہوں گے، سب نظر آ جائیں۔ یوم مشہود ہے اس لیے دعاؤں میں آتا ہے، وہ قرآن میں ایک آیت ہے یوم تبلی السرائر، اس دن راز فاش ہو جاتے ہیں۔ روایت وہ دعاؤں میں ہے وَلَا تَفْضَحْنِي عَلَىٰ رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ، مجھے سر عام رسوا نہ کر، سر عام سب کے ساتھ، یوم مشہود ہے سب کے سامنے، ساری دنیا ایک دوسرے کی جزا و سزا کا مشاہدہ کریں۔ دنیا میں لوگ کیا مقدس تقدس نما بن کر کے رہے ہیں، وہاں جا کر کے وہ فاش ہو جائیں گے، مشہود، یوم مشہود، پتہ چل جائے گا سامنے، تمام راز فاش ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ اس سے قیامت کے یہ جو یوم مشہود ہے، سب کے سامنے آنے کا جو دن ہے، اس کا منظر دل میں رکھنے والے اس دن سے بہت خوف کرتے۔ ہم لوگ غافل ہیں، غفلت میں ہیں، اور چونکہ یوم مشہود ہے سب کے سامنے
اللہ کے سامنے حساب کے لیے جانا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ ہمارا معصوم سے پوچھا تھا، ہمارے ائمہ میں سے کسی امام سے پوچھا تھا کہ کل قیامت کے دن ہم سے کون حساب لے گا؟ امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ لے گا۔ اس نے کہا اللہ لے گا؟ ہاں اللہ حساب لے گا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا، پھر ٹھیک ہے، وہ تو ارحم الراحمین، وہ حساب لیتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ مشہود اللہ کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ معاف کر دے گا، وہ بخش دے گا، وہ ہلکا حساب لے گا۔ لیکن اگر ہمارے گناہ فاش ہو گئے باقی لوگوں کے درمیان میں، تو پھر اس رسوائی سے کون روکے گا؟ ابراہیم خلیل، حضرت ابراہیم خلیل کی یہ دعا ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، جب لوگ مبعوث ہو گئے اس وقت مجھے رسوا نہ کر۔ امام زین العابدین اپنی دعا میں فرماتے ہیں اپنے اولیاء کے درمیان میں مجھے رسوا نہ کر۔ اس سے حضرت ابراہیم کی دعا کا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں تیرے انبیاء میں تیرے مقربین درگاہ کے درمیان میں میرا درجہ کم ہو گیا تو مجھے رسوائی ہوگی، میری رسوائی ہوگی۔ وہ ڈرتے ہیں وہاں کے اس منظر سے، اس یوم مشہود سے، وذالک یوم مشہود۔ اس لیے یہ کہانی، یہ انجام جو قوموں کا ہوا ہے، اس سے قیامت کا خوف رکھنے والے جو ہے ان کے لیے یہ آیات ہے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، یہ یوم کب آئے گا؟ لوگ بھی پوچھتے تھے، منکرین قیامت پوچھتے تھے کہ متی ذلک الوقت، وہ وقت کب آئے گا؟ جب قیامت کے دن آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے تو لوگ خیال کرتے ہیں پتہ نہیں کب آئے گا بھی یا نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دن آنے والا ہے، لیکن وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، ہم اس دن کے لانے میں فقط ایک مقررہ وقت کی وجہ سے تاخیر کرتے ہیں۔ الا لأجل، اجل معدود کی وجہ سے۔ قیامت کا دن آنا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقرر دن جو ہے وہ موجود ہے، تعین ہے، اللہ کے پاس تعین ہے، اور اس کا علم غیر اللہ کسی کو نہیں ہے۔ یہ ان علوم میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص رکھا ہے۔ قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں، نہ کسی مقرب فرشتے کے پاس ہے، نہ کسی مرسل نبی کے پاس ہے، خواہ اس نبی کا کتنا ہی بلند درجہ کیوں نہ ہو، قیامت کا علم اس کے پاس بھی نہیں۔ الا لأجل، وہ قیامت کا دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مخصوص ہے۔ قیامت کس چیز کہتے ہیں؟ قیامت اس کائنات کو ختم کر کے ایک نئی کائنات کی تعمیر کو کہتے ہیں، اس کے لیے ایک دن مقرر، اور اس دن کا صرف اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور وہ مقرر دن اللہ تعالیٰ کا ایک اٹل فیصلہ ہے، اس میں کوئی نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ من قضاء اللہ المحتوم، اللہ کے حتمی فیصلوں میں سے فیصلہ ہے کہ قیامت ہوگی، فیصلہ اٹل، اور فلاں گھڑی پر ہوگی، فلاں سیکنڈ میں، فلاں وقت کے فلاں سیکنڈ میں یہ قیامت آئے گی، اور اس میں ساری کائنات بدل جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین بدل جائے گی، آسمان بدل جائیں گے، کل کائنات جو ہے وہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، زمین کو، آسمانوں کو بھی لپیٹ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور اس وقت مقرر تک اللہ تعالیٰ نے اس کو مؤخر کر رکھا ہے۔
یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی وسعید۔ اس دن، جب وہ دن آئے گا، یوم یأتی لا تکلم نفس، کوئی نفس جو ہے وہ بات نہیں کر سکے گا، الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر۔ فمنہم شقی وسعید، کچھ لوگ بدبخت اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ یہاں پر ایک گفتگو ہے طویل، ہم وہ طویل گفتگو نہیں کر سکتے یہاں پہ، کہ قیامت کے دن لا تکلم نفس، کوئی نفس بات نہیں کرے گا۔ ایک حوالے سے ہے کہ قیامت کے دن یوم جزا ہے، یوم تکلیف نہیں ہے، یوم نتیجہ ہے، یوم امتحان نہیں ہے۔ یہ آج کا دن جو ہے یوم امتحان ہے۔ یہاں انسان بات کر سکتا ہے، اپنے اظہار ما فی الضمیر کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، سچ بول سکتا ہے، عذر خواہی کر سکتا ہے، استغفار کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن لمن الملک اليوم، ندا آئے گی کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، صرف اللہ کی بادشاہت۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک وہ ہے، ملکیت مطلق اللہ تعالیٰ کی ہوگی اس وقت۔ ہماری کوئی ملکیت، ہمارا کوئی اختیار، ہمارا کوئی بس نہیں چلے گا۔ بس یہاں چلتا تھا، یہاں ہم اپنی زندگی میں ہم خود مختار تھے، ادھر کوئی بس نہیں چلنا، ادھر جواب دینا ہوتا ہے، حساب دینا ہوتا ہے، جزائے اعمال دیکھنا ہوتا ہے۔ عدل و انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ کی عدالت گاہ میں حاضر ہونا ہوتا ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی میں حاضر ہوتا ہوں، نہیں ہوتا ہوں، جی میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، میں نے بت پرستی نہیں کی تھی، میں نے شرک نہیں کیا تھا۔ آپ بات نہیں کر سکتے۔ لا تکلم نفس، کوئی متنفس بات نہیں کر سکتا۔ بعض آیات ہیں جن میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگائیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ہاتھ پیر جو ہے وہ گواہی دیں گے، وہ منہ سے بات نہیں کر سکیں گے۔ بعض دیگر آیات میں ہے کہ کافر قیامت کے دن بات کریں گے، بات کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں ہم تو ان کا پوجا نہیں کرتے تھے، انکار کریں گے۔ انکار کرنا بات کرنا ہے۔ لہٰذا ان دو مختلف متضاد آیتوں میں بظاہر تضاد ہے کہ بعض آیت کا یہ کہنا ہے کہ کافر قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، اور بعض آیات کا کہنا ہے نہیں، کافر تو عذر خواہی کرے گا، کافر کہے گا، یہ کہے گا، یہ کہے گا۔ یہ بہت سی باتیں ہیں کہ کافر لوگوں کی طرف منسوب ہے کہ قیامت کے دن یہ باتیں کافر لوگ کریں گے، تو اس کا مطلب یہ وہ بات کریں گے۔ تو ان میں تضاد ہے، تناقض ہے۔ جواب اسی آیت میں ہے، اس بحث کی چندان ضرورت نہیں ہے۔ اسی آیت نے فرمایا لا تکلم نفس، کوئی متنفس، کوئی شخص بات نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، الا باذنہ، اجازت سے کرے گا۔ تو پھر بات صاف ہو گئی۔ جن آیتوں نے کہا ہے بات نہیں کرے گا، اجازت نہیں ملے گی ان کو بات کرنے کی۔ جن آیتوں میں فرمایا گیا ہے کہ یہ بات کرنے والا بات کرے گا، تو اس لیے کرے گا، اس کو اجازت مل گئی، ہاں بات کرو۔ لہٰذا خود اسی آیت میں اس کا جواب موجود ہے۔ آیات میں کوئی تنافی منافی نہیں ہے۔ جن آیت کا کہنا ہے کہ کافر اس دن بات نہیں کرے گا، وہ صحیح ہے، اس کو اجازت نہیں ملے گی۔ جن آیت کا کہنا ہے کہ وہ بات کرے گا، انکار کرے گا، وہ بھی صحیح ہے کہ ان کے اس کو اجازت مل جائے گی۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، آخرت میں جو لوگ جمع ہوں گے، ذَلِكَ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ، ناس کی دو قسمیں ہیں، کچھ لوگ سعید ہیں اور کچھ لوگ
شقی ہیں۔ شقی شقاوت ہے، بدبخت ہے، سعید سعید ہے، نیک بخت ہے۔ اس کا فیصلہ تو وہ یہاں سے لے کر جانا ہوتا ہے نا، کہ کون سعید ہے اور کون شقی ہے۔ اس کا فیصلہ کہاں سے لینا ہوتا ہے؟ یہاں دنیاوی زندگی سے، بلکہ آپ کے پاس تو روایت موجود ہے، الشقی شقی فی بطن امہ وسعید سعید فی بطن امہ۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ آ رہا ہے، دنیا میں آئے گا، کہ اس نے یزید بننا ہے کیا بننا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ فی بطن امہ، وہ اپنے اختیار سے، اس سے جبر لازم نہیں آتا، جبر لازم نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے، کہ ایک شخص اپنے اختیار سے، اپنی خود مختاری سے کیا کچھ کرنے والا ہے، اللہ کے علم میں۔ اللہ کے علم میں آنے سے انسان مجبور نہیں ہوتا۔ یہ کلامی بحث ہے، آپ لوگ اس کو نوٹ کریں، کلامی بحث ہے۔ کلام میں، علم کلام میں اس بات پر بحث ہوئی ہے کہ علم خدا کی وجہ سے انسان مجبور نہیں ہوتا۔ چوراہے کے اوپر جو ہے ایک چرواہا بیٹھا ہے، دو راستے، ایک راستے میں جاتا ہے کوئی نہیں بچتا، ایک راستہ ہے وہ پرامن راستہ ہے، ٹھیک ہے، مسافر ناشناس وہاں سے گزرتا ہے۔ وہ چرواہا کہتا ہے صاحب ادھر سے نہ جاؤ، یہاں سے جانے والا کوئی نہیں بچتا۔ وہ کہتا ہوں وہ کیوں نہیں بچتا، میں جاتا ہوں۔ اب اس چرواہے کے علم میں ہے یہ آدمی ہلاک ہو جائے گا، اس کے علم میں آنے سے یہ مجبور ہوتا ہے کہ اسی راستے پہ ہی جانا پڑتا تھا اس کو، یہ اپنے اختیار سے جا رہا ہے اور ہلاک ہونے والا، اس کے علم میں۔ علم مسبق پہلے کسی کے علم میں آنے سے، استاد کے علم میں ہوتا ہے یہ شاگرد جو ہے گستاخ ہے اور محنت نہیں کرتا، پڑھتا وڑھتا نہیں، اپنے زندگی میں ناکام رہے گا، یہ اس کو علم ہے، لیکن یہ مجبور ہے محنت نہ کرنے پر، یہ اپنے اختیار سے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ کون شقی ہے کون سعید ہے۔ السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ، لیکن اس سے جبر لازم نہیں آتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ تقدیر کے حوالے سے ہم آپ کو بحث کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آیات میں، تقدیر کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیا تقدیر کے تحت انسان مجبور ہے یا آزاد ہے، ہم واضح کر کے بتائیں گے آپ کو، تقدیر کے تحت انسان مجبور نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، جو لوگ شقی ہو گئے ہیں، بدبخت ہو گئے ہیں، وہ آتش میں ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا، آتش میں، زفیر و شہیق، آتش کے، آتش فشانی کے پھٹنے کی آواز کی دو تعبیریں یہاں پر بیان فرمائی ہیں۔ جہنم کے آتش میں دھماکے ہوں گے اور لاوا پھٹتا رہے گا وہاں پر، تو اس کی آوازیں ہوں گی، اس میں دو قسم کی آوازوں کا ذکر، زفیر بھی ہوگا شہیق بھی ہوگا۔ زفیر کا ترجمہ کرتے ہیں ہم چلانے سے، اور شہیق کا ترجمہ کرتے دھاڑنے سے، دھاڑنا، چلانا دونوں آواز ہے، لیکن چلانا اور دھاڑنا دو مختلف حالات کی آواز۔ بعض اہل لغت نے تشبیہ دی ہے زفیر اور شہیق کو، تشبیہ دی، معنی نہیں کیا، تشبیہ دی ہے کہ گدھے کی جو ابتدائی آواز ہے وہ زفیر ہے، وہ چلاتا ہے گدھا شروع میں، اور آخری آواز دھاڑ سی ہوتی ہے، بڑا سا نکلتا ہے، ہاں جی، اس کو شہیق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زفیر و شہیق یعنی جہنم کی آواز جو ہے وہ اس قسم کے خوفناک آواز ہوں گی، آتشی لاوا پھٹنے کے، اس میں وہ لوگ ہوں گے۔ خالدین فیہا، مشکل یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے وہاں، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین موجود۔ چلیے، ابھی آپ نے کہا آسمان تو زمین تو ہوں گے نہیں، یہ
کس آسمان و زمین کی بات کرتے ہیں؟ یہ آسمان و زمین تو ختم ہو چکے ہوں گے۔ قرآن فرماتے ہیں وہ جہنم میں رہیں گے جب تک یہ آسمان و زمین ہیں، آسمان و زمین تو ہے نہیں۔ جواب یہ ہے آگے اہل جنت کے لیے بھی ہے، ما دامت السماوات والارض۔ جواب یہ ہے کہ کائنات جو ہے یہ موجودہ کائنات بدل جائے گی، اس کی جگہ دوسری کائنات میں بننا ہوتا ہے۔ اور ارض اور سما کیا ہے؟ ارض و سما خواہ وہ جہنم میں ہو تو جہنم میں اس کا جہاں پر اس کا پیر ہے جمع ہوا وہ ارض ہے، اور اوپر کا حصہ سما ہے۔ جہنم میں بھی ارض و سما موجود ہے، اسی طرح جنت میں بھی ارض و سما موجود ہے۔ جنت کی زمین جو ہے وہ ارض ہے اور اوپر کا حصہ سما ہے۔ یعنی اس کائنات کے ختم کرنے کے بعد ایک اور کائنات وجود میں آ جائے گی۔ اس نظام کے خاتمے کے بعد ایک اور نظام حیات، ایک اور نظام زندگی وجود میں آئے گی، جو اس زندگی سے اصلاً ربط نہیں ہے، مختلف ہے زندگی۔ جو باتیں یہاں کی زندگی کے ساتھ مربوط ہمارے لیے قابل فہم ہے، وہ وہاں نہیں ہوں گے، وہاں کا زمان و مکان کا تصور جدا ہوگا۔ ما دامت السماوات والارض کا مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین جو جہنمیوں کے لیے ہے اور اس نے ہمیشہ رہنا ہے، اس آسمان و زمین نے ہمیشہ رہنا ہے، لہٰذا ان لوگوں نے بھی ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ اسی طرح اہل جنت کے لیے بھی ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اہل جنت کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ بھی وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کے ذیل میں کچھ باتیں اور مزید ہیں، انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔